الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جماعت میں عرض کیا گیا کہ کسی بھی قوم کی عزت اور طاقت اور ترقی اس کے جوانوں سے ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خصوصی طور پر قیامت میں پوچھ ہونے والی ہے کہ جوانی کے دنوں کو تم نے کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ اس لیے اپنی قوم کے جوانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ صحت کو سنبھالنے کے سلسلے میں کیا کیا ہدایات ہم کو قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں ملتی ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنی میں دین پر چلے، دین اسلام کی پابندی کرے، تو خود بخود اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے مستقل صحت کے بارے میں، طب کے بارے میں بہت باضابطہ علم امت کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال ایک اہم موضوع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ صحت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے اور فرصت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کر استعمال کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس میں فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو، صحت کے دنوں کو غنیمت سمجھ لو اور اس سے آخرت کا توشہ تیار کر لو۔ بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی گزشتہ حدیث سنائی گئی، جو نفع دینے والی چیزیں ہیں بڑھ چڑھ کر ان کو حاصل کرو اپنی صحت کو استعمال کر کے۔ تو صحت کے سلسلے میں اپنی صحت کو، جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی جسمانی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہم کو قرآن حدیث میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حکمت کی باتیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ملیں وہ مومن ہی کا سرمایہ ہے۔ جو بھی اچھی بات، پختہ عقل کی تجربے کی بات، فائدے کی بات کہیں ملے تو ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اس کو اپنی چیز سمجھ کے قبول کر لو، تمہاری ہی کوئی بھی چیز ہے۔ چنانچہ صحت کے بارے میں کچھ اصول جو ہیں وہ آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورے اصول وہ ہیں جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی حدیث مل جائے گی یا کسی بڑے ماہر اسلام کے اقوال مل جائیں گے اس کی تائید میں، لیکن ان سب کا بیان کرنا یہاں بہت بات کو لمبا کر دے گا، اس لیے صرف اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کو اور اپنی جوانی کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے، مدت تک قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے زندگی کی فلسفی کو سمجھنا۔ زندگی ہے کیا؟ زندگی یہ چلتی کیسی ہے؟ یہ زندگی ہے کیا؟ اس کو آدمی سمجھ لے گا تو الٹے سیدھے خیالات میں مبتلا نہیں ہوگا، بیکار کے خیالات۔ اور انسان کی پوری شخصیت جو بنتی ہے اس کے خیالات سے ہی بنتی ہے۔
خیالات کا پتلا ہے. خیالات جب اس کے اچھے ہو جاتے ہیں، سلجھے ہوئے ہو جاتے ہیں، سمجھداری کے خیالات ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ترقی کی بلندی پہ پہنچتا ہے. اور جب سوچنے کا ڈھنگ خراب ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، زندگی کو سمجھ نہیں پاتا، تو ایسے ہی آدمی نیچے گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تحت الثری تک چلا جاتا ہے. تو جیسے خیالات ہوتے ہیں، آخرکار آدمی کا کیریکٹر بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کے احوال بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے سب سے پہلے خیالات کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے. خیالات کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو مقصد زندگی واضح ہونا چاہیے، زندگی کی سچائیاں کیا ہے وہ واضح ہونا چاہیے، تب آدمی سیدھا چلے گا. اسی کے لیے ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی. ایمان کی تعلیم کیا ہے؟ اس زندگی کی بیسکس کو سمجھایا گیا. اس پوری کائنات کو چلانے والے اللہ ہی ہیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. پہلے سے ہی پورا منصوبہ بنا ہوا ہے، اور ہماری پوری زندگی اللہ ہی کے فیصلوں پر ٹکی ہوئی ہے. اللہ جو کرتے ہیں اس سے راضی ہونا چاہیے. اللہ جس حال میں رکھیں اس سے راضی ہونا چاہیے. اللہ جو کچھ عطا کریں اس پر قناعت ہونی چاہیے، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ہمت کا استعمال ہونا چاہیے، اچھی پلاننگ کا انتظام ہونا چاہیے. یہ سب بیسکس بتا دیے گئے. ارادے کی طاقت کو استعمال کرو، اچھے لوگوں سے مشورہ کرو، حالات کو اچھی طرح سمجھ کے ارادے کرو، پوری قوت اپنی لگاؤ، محنت کے ساتھ آگے بڑھو، اور اللہ کے بھروسے پر کام کیا کرو. سب باتیں بیسک جس سے زندگی سمجھ میں آتی ہے، اور بندہ ہر حال میں خوش رہے اللہ سے. اللہ سے خوش رہنا کیا ہے؟ زندگی سے جو خوش رہے گا وہی اللہ سے خوش رہے گا. جو لوگ زمانے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ٹینشنوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ سے بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو زندگی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آدمی ہر وقت خوش رہے، مایوس، اداس، پریشان نہ رہے، مایوسی کو قریب آنے نہ دے. فرمایا مایوسی کفر ہے. فرمایا جب سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگو، تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلا معرکہ جو جنگ ہے وہ دماغ کی ہی ہے، سوچ کی. ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جس نے ہماری پیدائش کے ساتھ ہی قسم کھا کے کہا کہ ہم انسان کو فیل کریں گے. وہ ہمارا جو دشمن شیطان ہے، وہ ہم پہ جو حملہ کرتا ہے تو وہ کوئی لاٹھی لے کے آ کے حملہ نہیں کرتا، وہ کوئی پستول لے کے حملہ نہیں کرتا. سب سے بڑا دشمن جو ہے، اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ خیالات پہ ہوتا ہے. شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے. یوسوس فی صدور الناس، ایسے خیالات ذہنوں میں ڈالتا ہے جس سے آدمی الجھ جائے، جس سے آدمی مایوس ہو جائے، جس سے آدمی اداس ہو جائے، جس سے آدمی جھنجلا جائے. خیالات کو بگاڑتا ہے. تو بڑا جو دشمن ہے وہیں حملہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے خیالات کی حفاظت ہونی چاہیے. الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کو اپنانا نہیں چاہیے، فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے. مایوسی کا خیال آ رہا ہے، غصے کا خیال آ رہا ہے، تو سمجھنا یہ شیطان ہے، اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس دشمن کے بارے میں ہم چوکنا ہی نہیں ہے. اس کے خیال ڈالے ہوئے خیالات کو اپنے خیالات سمجھ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں. اور غلط خیالات آنے کے جتنے راستے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے. آدمی کے اندر جو مختلف خیالات بنتے ہیں، وہ جب آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھے گا تو آنکھوں کے راستے سے ہی علم اندر پہنچتا ہے دماغ تک، یا کان کے راستے سے پہنچتا ہے. جب غلط لوگوں میں رہے گا، غلط ماحول میں رہے گا، آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا تو دماغ میں غلط خیالات جائیں گے. ایسے جب بری باتیں سنے گا، غلط لوگوں کے درمیان رہے گا، ان کی باتیں ذہن میں جائیں گی تو خیالات خراب ہوں گے.
تو پہلا جو صحت سنبھالنا ہے، اپنی زندگی سنبھالنا ہے، تو خیالات کو سنبھالنا ہے۔ غلط لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، غلط چیزیں پڑھنا نہیں، غلط چیزیں دیکھنا نہیں، غلط باتیں سننا نہیں، بیکار کے لوگوں کی باتیں سننا نہیں۔ ٹائم پاس کو سنیں گے، آپ کی تھنکنگ میں فرق آ جائے گا، پھر وہ آپ کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ آدمی کو سب سے پہلے دماغ کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، وسوسوں سے بھی بچانا، انسانوں میں جو شیطانی خیالات والے، بیکار کے غلط خیالات والے، ان سے بھی بچانا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دماغ کے جو دروازے ہیں اس کے چاروں پٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جدھر سے بھی دھول آئے بیٹھ جائے، جدھر سے بھی غلط چیزیں آئے بیٹھ جائیں۔ دماغ کی حفاظت کا انتظام نہیں کر رہے، فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں سنتے ہیں، اس کے اندر میڈیا کی ہر قسم کی باتیں سنتے ہیں۔ اب دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک بیوقوف ہیں، اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے بیکار کی باتیں سوچنے والے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ ان کی باتوں کو ہم دل لگا کے سنیں گے تو وہ ہمارے اندر آ جائیں گی، جب اندر آ جائیں گی تو ہماری سوچ خود گڑبڑ ہو جائے گی، صحیح ڈھنگ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور جب سوچ اگر آدمی کی صحیح نہیں ہے تو زندگی خود بخود غلط ہو جائے گی۔ چور بعد میں چور بنتا ہے، پہلے چوری کے خیالات اس کے بنتے ہیں۔ بدکار آدمی بعد میں بدکاری کرتا ہے، پہلے اس کے سوچنے کا انداز وہ بدلتا ہے، وہ بدکار بنتا ہے۔ پہلے خیالات بدلتے ہیں، پھر آدمی کے اعمال بدلتے ہیں۔ اس واسطے اچھی زندگی گزارنا ہے تو پہلے دماغ کو کنٹرول کرنا، بیکار کی باتوں کو گھسنے نہیں دینا، اچھی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، علم کی حکمت کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، زندگی کے بارے میں سوچ اچھی ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے، گہری ہو جائے سوچ، عقل مندوں کے ساتھ رہیں، دین کی محفلوں میں بیٹھیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا اصول ہے اپنی ذرا سوچ درست بنانے کی فکر کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے اپنی صحت کو، جوانی کو، اپنی جسمانی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے جتنے بھی اپنے کام ہیں ان کو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کرنے کی کوشش کرنا، کاموں کو تھوڑا مرتب کر لینا۔ کاروبار کے کون سے اوقات ہوں گے، کب کون سا کام کرنا ہے، تھوڑا پلاننگ سے کرنا، بے ترتیبی سے کام نہ کرے۔ کھانے کے اوقات مقرر ہوں، پینے کے اوقات مقرر ہوں، سونے کے اوقات مقرر ہوں، جاگنے کے اوقات مقرر ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے اوقات مقرر ہوں، کھیل کود کے تفریح کے اوقات مقرر ہوں۔ اپنی زندگی کو جہاں تک ہو سکے ہلکے پھلکے انداز میں سسٹم کے تحت لانا چاہیے، ترتیب اس میں ہر بات میں، تو سارے کام چلتے ہیں، پھر کام ٹکراتے نہیں، پھر کام چھوٹتے نہیں، اور اس کی وجہ سے غم طاری نہیں ہوتا آدمی کو۔ مرتب کر کے آپ چلیں گے جہاں تک ہو سکے۔ دریا دیکھیے حدود میں چلتا ہے تو اس سے ہزاروں انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے دریا سے۔ سیلاب جو ہے حدود توڑ کے چلتا ہے تو ہزاروں کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بے ترتیب زندگی سے نقصان ہوتا ہے، ترتیب والی زندگی گزارنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو زندگی کا جو مزہ ہے، خوشی ہے، وہ مرتب زندگی گزارنے میں۔ اس سے پہلے اس پہ کئی بیانات ہو چکے ہیں بہت پہلے، کس طرح ٹائم ٹیبل کیسا بنانا چاہیے، کون سی چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے، ڈائری کیسے مینٹین کرنا چاہیے، اس پہ بیانات ہو چکے ہیں۔ تو بے قاعدہ زندگی، بے ترتیب زندگی، جاگ رہے تو جاگ ہی رہے ہیں، پڑھ رہے تو پڑھ ہی رہے ہیں، لکھ رہے ہیں تو لکھ ہی رہے ہیں، باتیں کر رہے تو باتیں ہی کر رہے ہیں، یہ بے ترتیب زندگی پریشانیاں لاتی ہے، مصیبت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کا جو نظام دیا ہے، یہ ہم کو ٹائم ٹیبل کی زندگی سکھاتا ہے، اس کا سبق۔ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ہی کوئی بھی کام کا وقت ہونا چاہیے، اور وہ کام وقت پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صبح سے شام تک کے پورے کام وقت پر ہوتے تھے، ہر چیز کا وقت مقرر تھا۔ تیسرا جو اصول ہے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی جوانی کو زیادہ دن تک برقرار رکھنے کے لیے، وہ ہے کہ کمائی کا جو پیشہ ہم اختیار کریں وہ ایسا پیشہ ہو جس میں ہمارا دل لگ رہا، ایسا کام کر رہے کہ روزانہ بیدار ہو رہے، اس سے بیدار ہو رہے وہی کر رہے، بیدار ہو رہے وہی کر رہے، تو صحت کے بگاڑنے کا انتظام کر لیا ہم نے۔ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اپنا دل لگ رہا، دل لگنے سے وہ کام بھی مزے کی چیز بن جائے گا، تھکن نہیں ہوگی، خوشی آئے گی۔ دل نہیں لگ رہا تو وہ کام ایک سزا ہو جائے گا،
تو جو اپنا پیشہ ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے، دل اس میں لگے، ایسا ڈھونڈنا چاہیے۔ زبردستی کے کام میں زیادہ دن نہیں لگنا چاہیے، اپنے سیٹ اپ اپنی مرضی کی چیز میں آنا چاہیے، طبیعت کی چیز، اور پھر اس سے آمدنی بھی ہو رہی ہو، سامان زندگی بھی کافی مہیا کرنا پڑ رہا ہو، اور پیشہ ایسا ہو کہ اس میں اچھا محنت بھی کرنے کا موقع مل رہا ہو۔ کئی لوگ کیا ہے، کام چوری کی نوکریاں ڈھونڈتے رہتے، بیٹھے جگہ کام ہوتے رہنا، اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسی نوکری ملنا، ایسا کام ملنا زیادہ اچھا ہے جس میں محنت کرنا پڑے آدمی کو، اور محنت بھی کرنا پڑے، اور ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ آرام کا بھی وقت ملے۔ ایسا نہیں کہ محنت ہی محنت ہے، آرام ہے، ایسا نہیں کہ خالی بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں اور گنڈے گن رہے ہیں، تنخواہ آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ محنت بھی ہو اور آرام بھی ملے۔ اور اس سے پہلے تفصیل سے عرض کیا گیا، پیشے کے انتخاب کا بڑا تعلق ہے آخرت کی کامیابی سے بھی۔ ہم جو بھی پیشہ اختیار کریں وہ اچھی بڑی بڑی نیتوں سے اختیار کریں، کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنی حلال روزی بھی کمائیں گے، اور پھر قوم کی خدمت بھی کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت کریں گے، اللہ کی مخلوق کی۔ تو ایسا پیشہ جب ہوتا ہے، ایسی کمائی ہوتی ہے، تو دل کا سکون ملتا رہتا ہے، صحت اور اچھی بنتی ہے، سکون قلب۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ جسم کے اندر جو مادے جمع ہوتے رہتے ہیں ان کی صفائی کا نظم ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے آدمی 2 دن روزے رکھے، یا عام دنیا کے لوگ بولتے ہیں فاقے کریں، تو خامخواہ کے فاقے کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی روزے رکھ لے، اس لیے کہ حضور پاک کی سنت میں باضابطہ ہر ہفتہ روزہ ہے، مہینے کے 3 روزے۔ تو یہ روزہ رکھنا بہت مفید ہے، اندر جو گندے فاسد مادے بن جاتے ہیں اس کی صفائی کے لیے۔ ایسے ہی بعض لوگ بھاپ کا غسل لیتے ہیں، اور بھی طریقے ہیں دنیا میں جسم کے اندر کے زہریلے مادے نکالتے، یہ کام ہوتے رہنا چاہیے۔ اور خوراک جو ہے وہ صحت بخش ہونی چاہیے، بس برائے نام کھاتے جا رہے ہیں، لذت کے لیے کھاتے جا رہے ہیں، نہیں، صحت ایسے غذا ایسی لی جائے جس سے صحت بنے آدمی۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی پکی ہوئی غذائوں کے مقابلے میں بغیر پکی ہوئی غذائیں زیادہ صحت بخش، اور ایک چیز کو جتنی بار گرم بار بار کر کے آپ کھائیں گے اتنی نقصان دہ ہوگی، اس کے اندر کی زندگی چلی جائے گی۔ اس لیے جلی ہوئی روٹی، جلی ہوئی غذا وغیرہ، باسی روٹی کھانے سے روکا گیا۔ تو غذا تازہ ہونا چاہیے، بار بار اس کو آپ گرم کریں گے تو وہ مردہ ہو جائے گی غذا، اس کے اندر کی زندگی جو ہے وہ مار کھا جائے گی۔ زندہ خوراک کیا ہے؟ تازہ پھل ہیں، پکے ہوئے پھل ہیں، خشک میوے ہیں، مختلف ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، مکھن لے رہے ہیں تو تازہ، دودھ ہے تو کچا استعمال اگر ہو رہا ہے، شہد ہے، پنیر ہے، انڈے ہیں تو تازہ انڈے ہیں۔ تازہ غذا اس کو آدمی استعمال کرے، جن کو پکانا کم پڑتا ہے، بغیر پکائی کے شہد ہے، کیا پکائیں گے؟ تو ایسی غذائیں آدمی زیادہ استعمال کرے تو اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ اور ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہوا، صاف ہوا، اس کا صحت سے بہت تعلق ہے۔ تو آدمی اچھا صاف ہوا ٹھیک انداز سے جی بھر کے لے، سانس تازہ کھلی ہوا میں دیر تک رہنے کی فکر کرے، ناک سے بھر کے پورا سانس لے، ایسے کہ پھیپھڑے پوری طرح بھرے۔ ہم لوگ اتنی چھوٹی سانس لیتے رہتے ہیں کہ وہ تھوڑے ہی حصے میں جاتی ہے، اندر زہر فاسد مادے جمع ہوتے رہتے ہیں پھیپھڑوں میں۔ اتنی آدمی اچھی لمبی سانس لے کہ غلیظ ہوا جو ہے وہ پھیپھڑوں میں سے نکل جائے، اور دن میں کئی بار ایک دم سیدھا کھڑا ہو کر کھلی ہوا میں، صاف ہوا میں خوب اچھی طرح سانس لے آدمی۔ تو بہت بڑی نعمت ہے یہ ہوا، اس کو استعمال کرنا، آکسیجن اس سے جاتی ہے، صحت اس سے بنتی ہے۔ ایسے ہی گزشتہ بھی عرض کیا گیا، زندگی بخش ورزش بھی ہونی چاہیے۔ صحابہ مستقل جو ہے کثرتی کام کرتے تھے، جنگی مسلسل ماحول ہی ان کا جنگی ماحول تھا، بہت جسم استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پہلے کے لوگوں کی زندگی میں اتنی سہولیات، اتنی مشینری نہیں ہونے کی وجہ سے روزانہ کے کاموں میں اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ پانی لینے کے واسطے دور جانا پڑتا تھا، قضائے حاجت کے لیے بھی بہت سارے لوگ دور تک جاتے تھے، روزانہ کے کھانا تیار کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت لگتی تھی۔
تو روز کی ضرورت کے کام کرنے میں ہی آدمی اچھا خاصا ورزش ہو جاتی تھی اس کی۔ اب ہر چیز بالکل ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب تو اہتمام سے آدمی کو ورزش کی فکر کرنی چاہیے، تمام حرکات کو، تمام اعضاء کو آدمی حرکت دے تاکہ بدن جو ہے اس میں لچک رہے۔ اور ایسی خالی ایک عضو کی ورزش یا تھکا دینے والی ورزش وہ مفید نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ 50 سال ہو جانے کے بعد کھلے میدانوں میں سیر کرنا بہترین ورزش۔ شہروں میں ماشاءاللہ جگہ جگہ بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں، صبح کے وقت ہوا بھی بہت پاک صاف ہوتی ہے، اور کھلے میدانوں میں آدمی جائے اور سیر کرے اور اللہ کی قدرت پہ غور کرے۔ اب یہ کالونیوں میں تو کیا ہے، ہر طرف انسان کی قدرت ہی نظر آتی رہتی ہے، یہ کمپلیکس ہے، وہ گاڑی ہے، وہ کار ہے، وہ مشنری ہے، لیکن جب آپ کھلے میدان میں جائیں گے تو وہاں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وہاں سبزہ نظر آتا ہے، پودے نظر آتے ہیں، کھلا آسمان نظر آتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ تو راست اللہ کی قدرت کی چیزوں پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اس پہ شکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد دل میں کرتے ہوئے کائنات کے اچھے منظروں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، خاص صحابہ کو لے کر باغات جاتے تھے حضور، باغات کی بہت کثرت تھی مدینے میں، چشموں پر جاتے تھے، تالابوں پہ جاتے تھے، تیرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے 50 سال کی عمر ہونے کے بعد۔ اور پھر اور ایک چیز ہے ہوا کا غسل، زندگی بخش غسل، بدن کو، کھلے بدن کو پانی سے صاف کر کے اس کو ٹھنڈی ہوا پہنچانا۔ بتاتے ہیں کہ پانی کے غسل سے زیادہ مفید ہوا کا غسل ہے، جسم کو اچھی ہوا ملے۔ اور ایک چیز ہے نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، تمباکو ہے بچے آدمی، چائے ہے، قہوہ ہے، اگرچہ کہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پرہیز کرنے والے بہت مفید فائدہ ہے ان کے لیے پرہیز کرنا۔ ایسے ہی ہوا سے خمسہ جو ہے ہمارے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، منہ ہے، اس کی صفائی کا خاص خیال کرنا، ان کی حفاظت کا، آنکھ کی اچھی صفائی ہو، کان کی صفائی ہو، دانتوں کی صفائی ہو۔ حضور کتنا زیادہ مسواک کرتے تھے، حضور فرماتے تھے اگر میری امت پہ مشقت نہیں ہوتی تو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا تھا، جیسے نماز فرض، بہت کثرت سے مسواک کرتے تھے، منہ صاف رکھتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، دانت، اس میں سے ایک چیز بھی کمزور ہو جائے تو زندگی پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ دانت گر گئے، آنکھ جو ہے کمزور ہو گئی، اس وجہ سے خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت باہ دی ہے، مردانگی کی طور پہ طاقت دی ہے، اس کے استعمال میں اعتدال برتنا چاہیے۔ بہت کم استعمال کرے گا، نہیں کرے گا تو بھی بیمار ہو جائے گا۔ درمیانی انداز سے استعمال کرے تو دماغ کو جلا ملتی ہے، وہ بھی صحت کی چیز ہے وہ بھی، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو ایسے ہی جیسے اپنی صحت کے درخت پہ خود کلاڑی چلا رہا ہے، زیادہ استعمال اس کا کرے گا۔ اور 12واں اصول ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد، جو بھی اللہ نے ڈیوٹیز دی ہیں ان کی ادائیگی کے بعد جسم کو آدمی آرام دے، اہتمام سے آرام پہنچائے اور گہری نیند حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ گہری نیند بہت بڑا نسخہ ہے طاقت کا اور عمر کو بڑھانے کا۔ اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تم کو ایسی نیند دی ہے جو تمہاری پوری تھکن کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے، تم کو تازہ بنا دیتی ہے، بہت بڑی طاقت ہے نیند۔ اب کچھ جو ہے جو دشمن ہے اس کے صحت کے، تو جس طرح صحت کا تعلق خوراک سے ہے کہ خوراک اچھی ہو، پاکیزہ ہو، ایسی صحت کا تعلق دل سے بھی کہ دل آدمی کا جو ہے اس پہ بوجھ نہ پڑے۔ جو دل کا مریض ہے وہ اچھی خوراک بھی کھائے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا اس کو، تو دل کو کمزور نہ ہونے دے اپنے۔ تو دل کو جو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے برا اثر فکر سے ہوتا ہے، فکریں پالنا، غم پالنا، یہ بات کی فکر، وہ بات کی فکر۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خواہ مخواہ فکریں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ ماضی میں کوئی واقعات ہوئے، سالے سے لڑائی ہو گئی، سسرے سے بحث ہو گئی، کسی بھائی سے کوئی کبھی تلخی ہو گئی، کوئی بھائی کبھی ظلم کر دیا، کچھ ہو گیا، زندگی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔
اب اس کو گھولتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو سوچتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، مدتوں ہو گئی، واقعہ ہو گیا، آپ بار بار اس کو سوچ رہے بول رہے. تو ماضی کے جو واقعات ہو گئے، ماضی کے جو نقصانات ہو گئے کاروبار میں یا کسی چیز میں، اس کو بار بار یاد کر کے فکر میں ڈوبنا، یہ صحت کے لیے نقصان دہ. اور خواہ مستقبل کے بارے میں کیا ہوں گا ایسا سوچنے کی عادت رہتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بات کا بتنگڑ بنا کے آئندہ کے بارے میں خوفزدہ رہتے ہیں. معلوم نہیں یہ کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا. بھائی آج کل بہت جلدی جلدی لائنیں بدل رہی ہیں، کیا کیا سوچتا ہے آدمی، شیطان ڈالتا ہے سب خیالات. تو سوچنا چاہیے کہ جو گزرا ہوا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو واقعہ ہو گیا ہو گیا. اب اس کو سوچ کے کیا فائدہ، سوائے اپنی انرجی برباد کرنے کی کوئی فائدہ ہی نہیں. اب آئندہ کیا کرنا ہے وہ آدمی سوچے. اور آنے والے زمانے کے بارے میں خواہ کے اندیشے، نقصانات کا خوف، یہ بھی بیکار ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس چیز سے آپ خواہ خوف کر رہے وہ ہوگی ہی نہیں. خواہ کئی سال آپ نے خوف میں گزار دیے، آئندہ وہ ہوا ہی نہیں آپ کی زندگی میں. جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. اللہ بڑے ہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، اللہ سے تعلق ہے. آئے گی پریشانی تو دیکھیں گے. پہلے سے خواہ کی جو ہے مصیبتوں کا خیال کر کے بعض لوگ جو ہے جسم کو لے کے پریشان ہوتے ہیں. ارے میں دبلا ہو جا رہا ہوں، ارے میں بہت ہی موٹا ہو جا رہا ہوں، اور ایسا ہو جا رہا ہوں. معمولی بی پی آیا تو ہمارے ایک نوجوان تھے، مہینوں تک صورت ہی اتر گئی ان کی. تو بعض لوگ صحت کو لے کے صحت خراب کر لیتے ہیں. صحت کو کچھ ہو گیا تو بس دوائی کرو، چلو بے فکر رہو، اس کو بھی غم مت بناؤ. بعض لوگ اپنی عزت و وقار کو لے کے ہمیشہ دکھی رہتے ہیں. خاندان میں میری عزت ہی نہیں ہے، آفس میں میری عزت ہی نہیں ہے، ایسا کرے تو عزت چلے جاتی، لوگ میری عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خواہ عزت کو لے کے دکھی رہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے دینی مسائل کو لے کے پریشانی اٹھاتے رہتے ہیں، گہری گہری اختلافی بحثیں، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. وہ بڑے بڑے اہل علم کا بھی حل نہیں ہوا مسئلہ، تم کیا حل کرتے، کیوں بحثیں لے کے بیٹھے ہو. آپ کے سامنے جو متقی پرہیزگار علماء ہیں ان سے پوچھو، چلو علم دین حاصل کرو. چلو یہ لمبی چوڑی بحثیں، یہ جو ہے آدمی کو اس کی عمر کو کم کرتے ہیں. یہ پورے تفکرات بے بنیاد ہیں اور یہ ہماری دشمن ہے. ایسے ہی مایوسی اور نا امیدی، یہ بھی صحت کے لیے بہت بڑا دشمن ہے. اپنی خواہش کے مطابق کام نہیں ہوا کوئی تو بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں. اور ہمت ہار کے ایسا مایوسی کی بات کرتے ہیں جیسے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ان کو زندگی کا. مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جواں مردی مایوسی کی باتیں کرنے میں نہیں ہے. جواں مردی یہ ہے کہ آدمی شوق سے کام کرے، دگنی طاقت لگائے. سنگل طاقت سے کام نہیں چل رہا تو ڈبل طاقت آئے، محنت کے واسطے ہیں. مایوس ہونے کا کیا حاصل ہے، ڈھیلا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جانے سے کیا فائدہ ہے. پہلے سے ڈبل طاقت کرو، طاقت استعمال کرو. اور ایک بڑی خطرناک چیز ہے غصہ. غصہ پالتے رہتے ہیں بعض لوگ. کئی لوگ تو اپنے غصے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. میں بہت غصے والا جی، دیکھو میں بہت جلدی غصہ آ جاتا، میں غصے میں آیا تو نہیں سنبھلتا، ایسا بولتے رہتے جیسے کارنامہ ہے کوئی ان کا. غصہ تو اپنے آپ کو چاقو مار لینا ہے. جب بھی غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم میں غصے کی وجہ سے زہر پیدا ہو جاتا ہے، صحت کو بگاڑنے والا. غصے سے خون زہریلا ہو جاتا ہے اور جو ہے خون جلتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے. تو غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے لیے ماشاءاللہ دین میں ایسی ایسی تعلیمات ہیں. دینی محفلوں میں شریک ہو جائیے آپ تو آپ کو غصہ چلا جائے گا. ذکر کے بعض طریقے ہیں، اس طریقے سے ذکر کرنے کے بعد بڑے سے بڑے غصے والے آدمی کا غصہ پوری کوئی ختم ہو جاتا ہے. آپ سیکھیے آگے کیسا ذکر کرتے ہیں تو غصہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسے ہی نفرت کرنا کسی سے، یہ بھی اپنی صحت خراب کر لینا ہے. کسی سے بھی نفرت کرنا. اب انسان ہے، کبھی کسی کے خیالات ہم کو پسند نہیں آتے، کسی کی عادتیں، کسی کی حرکتیں ہم کو ناپسند ہوتی ہیں تو اس کی بیس پہ بعض لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے خیالات پسند نہیں آئے یا جس کی عادت ہے اب اس سے نفرت، اس کا نام آتے چھچی بولنا یا غلط باتیں سوچنا اس کے بارے میں، نفرت کا احساس کرنا. ہم اگر کسی سے نفرت کر رہے تو اس کا کیا بگڑنے والا ہے.
وہ تو اپنی جگہ اپنی دنیا میں مشہور ہے، آپ اپنی جگہ پہ نفرت کر کر کے خود اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دل میں آپ کانٹے بو رہے ہیں۔ تو جو بھی آدمی نفرت کرنے والا نا، نفرت سے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، بیوی سے نفرت یا پڑوسی سے نفرت یا آفس میں کسی بازو والے سے نفرت، کسی سے بھی نفرت دل میں پالنا دل کو کمزور کر دیتا ہے، صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حسد، کوئی خاندان میں آس پاس والوں میں اس کو ہم سے زیادہ درجہ مل گیا، کسی بھائی کو، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو شوکت مل گئی، کسی کے بیوی بچے ترقی کر رہے ہیں ہم سے زیادہ، تو اب بعض لوگ کیا ہے دوسروں سے کمپیئر کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں، ہم آگے ہو جا رہے ہیں، اب حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد کرنے سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے انسان کا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو چغلیاں کرنے کا شوق، بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرنے کا، انہوں ایسے ان کے قصے۔ جب بھی آپ منفی گفتگو کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، تو اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کا خون جلتا ہے، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے عیب تلاش کرنا، نقائص ڈھونڈنا، ایک تو جو معلوم ہو گئے بولنا الگ ہے، بعض لوگوں کو ڈھونڈنے کی عادت رہتی ہے، ٹوہ میں لگتے رہتے ہیں اس کے اندر کیا خرابی ہے، لوگوں کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی بھی صحت خراب ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بڑی ایک خطرناک چیز ہے خود غرضی، لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، خود غرضی، اپنا کام نکلے تو بس ہے، کدھر سے بھی اپنا کام نکلنا، دوسرے جائے بھاڑ میں۔ تو یہ جو خود غرضی والے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اپنی غرض ہی کو سامنے رکھتے ہیں، اب ایسا آدمی جو ہے دوسروں کے نقصان سے ہچکچاتا نہیں، دوسروں کو نقصان ہوا تو اپنا کام تو پورا ہو جاتا۔ ایسی تھنکنگ والے بھی ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی عمر بھی لمبی نہیں رہتی پھر۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے دھوکہ اور فریب کو اپنی پالیسی بنا لیتے ہیں کہ ہم کاموں کے اندر معاملات میں دھوکہ دے کے فریب کر کے کام نکالیں گے۔ تو ایسے آدمی کو فریب تو کرتا ہے، وہ دھوکہ تو دے دیتا ہے، لیکن اندر اندر اس کو ایک خوف رہتا ہے کہیں میری پول نہ کھل جائے، وہ اندر اندر ہی ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، کہیں میری جو پالیسی ہے میری کھل نہ جائے، میرا فریب کھل نہ جائے، دل کانپتا رہتا ہے، تو اس سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو نفس کی غلامی ہے، جو جی میں آیا کر رہے ہیں، جو خواہش آ رہی ہے پوری کرتے جا رہے ہیں، اس سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ نفس کی بات سنیں گے آپ کے دل پہ ایک چوٹ پڑتی ہے، دل کمزور ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے حد سے زیادہ، جب نفس کا بندہ بن جاتا ہے، پیسے خوب لٹانا شروع کرتا ہے، دولت لٹاتا ہے، لٹاتے وقت تو لٹا دیتا، ہوٹل پہ اتنا بل کر کے آ گیا، لیکن بعد میں اندر اندر چرپٹے لگتے ہیں، ارے اتنا بل ہو گیا، خواہش پوری کر دی آپ نے زور میں، لیکن بعد میں ارے بھائی یہ خواہش غلط ہو گئی ہے، اندر ٹینشن بنے گا۔ ایسے ہی جو ہے خواہشات، اپنا مادہ منویہ جو ہے وہ سارے نوجوان ضائع کر لیتے رہتے ہیں، تو وہ کرنے کو کرتے ہیں مگر صحت تو بہت تباہ ہو جاتی ہے اور اپنی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ کئی میرے پاس آتے ہیں خودکشی کرنے کے واسطے آتے ہیں، بھائی مت کرو بھائی، اتنا طبیعت جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بد کرداری سے بھی، گناہوں کی زندگی گزارنے سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بد کرداری، بدنامی کو ڈر رہتا ہے ایسے آدمی کو اندر اندر، جو برے کام کرتا رہتا ہے۔ اور ایک چیز ہے جلد بازی، نوجوانوں کو تو بہت جلدی اچھا سمجھنا چاہیے، جلد بازی بہت خطرناک، العجلۃ من الشیطان ملتا ہے، جلد بازی یہ شیطان کا عمل۔ تو انگریزی کا کوئی مقولہ ہے کہ ہری وری اور کری، جلد بازی کرنا اور فکر مندی اور پیٹ بھر کے کھانا، یہ تینوں صحت کے دشمن ہیں۔ تو جلد بازی سے کیا ہوتا ہے، آدمی جلد بازی میں یہ کام آج ہو جانا، اتنے دن میں ہو جانا، نہیں واقعتاً ضرورت ہے تو الگ ہے، مگر بعض وقت طبیعت ایسی رہتی ہے ہر کام میں جلد بازی، تو وہ جلد بازی کی وجہ سے آدمی اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ صحت اندر اندر متاثر ہوتی رہتی ہے، اور جلدی کرنے کے چکر میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطرناک غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ غلطیاں اپنا اثر دکھاتی ہیں تو ندامت ہوتی ہے، اس سب کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے فضول بحثیں، بعض لوگوں کو بات بات میں لمبی بحثیں کرنے کی عادت رہتی ہے،
اب وہ بحث میں کیا ہوتا ہے، آدمی کو میں ٹھیک ہوں ثابت کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس میں بات زور زور سے کرنا شروع کرتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جوش سے بات کرتا ہے، ہوتے ہوتے دل کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حرص ہے، حرص کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ کا پاپ، گناہوں کا بھی باپ ہے حرص کرنا۔ جو حریص ہوتا ہے بس یہ چیز چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مناسب ہے یا نامناسب ہے، جائز ہے یا ناجائز، بس ہم کو بس چیز یہ چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو اندر ضمیر ہے ہمارا، ضمیر کا خون ہو جاتا ہے۔ لالچ کے چکر میں اندر جو ضمیر کی آواز ہے اس کو آدمی دبا دیتا ہے، تو نتیجے میں دل کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت دولت کی حرص کر کے اس کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے، اس لیے کہ اکثر زیادہ دولت ملنے کے بعد ہدایت کا ملنا ذرا مشکل ہی رہتا ہے۔ غریبی سنبھالنا آسان ہے، دولت کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، دولت کی حرص والے بھی جلدی موت کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ کمانے کے چکر میں اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور کچھ نقصان ہو گیا حریص آدمی کا تو اس کو ہمیشہ فائدے کی چکر رہتی، نقصان ہو گیا تو بہت غمگین ہو جاتا، بہت دل پہ اثر لیتا، بہت بڑی چوٹ لگتی ہے، اس سے بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے حریص آدمی کو۔ تو ہم کو اصول یہ سکھایا گیا اسلام میں، سادہ رہو، کم خرچ کرو، خوب کمانا کیوں، خوب خرچ کیوں کرنا، کم خرچ کرو تو کم کمانے میں کام نکل جائے گا، اور پیسہ کچھ بچا کے بھی رکھو، پورا پیسہ وقت پہ ہڑپ مت کر دو، مصیبتوں کے لیے، مشکلات کے لیے پیسہ کچھ بچا کر بھی رکھو۔ اور ایک نقصان چیز ہے خوف کی کیفیت میں رہنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہم کو جس سے خوف پیدا ہو جائے، جا کے خواہ محلے کے پہلوان سے لڑ لے کے آگے بڑھے، یا پولیس والوں کے سامنے کچھ تو بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے اب ڈر ہو رہا پولیس والے آتے بول کے، یا آفس میں کوئی بڑے آفیسر سے آپ جو ہے ٹکرا لیے، تشویش۔ تو کوئی کام آدمی ایسا نہ کرے جس سے خوف پیدا ہو، اس لیے کہ خوف کی وجہ سے بھی صحت کمزور ہے۔ جب آدمی کو خوف زیادہ ہوتا تھا نا، آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، کیوں؟ دوران خون کمزور ہو جاتا ہے خوف کی حالت میں، تو چہرہ کمزور ہو جاتا ہے، دوران خون کمزور پڑے گا تو دل کمزور ہو جائے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں ہر چیز میں نیگیٹو تھنکنگ، یہ کام نہیں ہوتا، ارے وہ آدمی وہ بیکار کا آدمی ہے، ہر چیز میں نیگیٹو برا پہلو دیکھنے کی عادت، اس سے دل کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، جو بشاشت ہے طبیعت کی، جو خوشی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، افسردہ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور ایک بڑی خرابی ہے صحت کو خراب کرنے والی، متذبذب رہنا، یہ کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، ہر چیز میں بار بار کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، یہ جو عادت ہے نا تذبذب کی، یہ بھی بہت صحت کو خراب کرتی ہے۔ آدمی کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، کام ہاتھ میں لینے کے بعد جم کے کرتے رہنا چاہیے، ڈلمل رہنے سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز ہے چڑچڑاپن، جب دیکھو چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ رہے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہیں، تو ایسا آدمی نہ تو خوش رہ سکتا ہے نہ جم کے کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو ابھی جو اسباب سنائے گئے ہیں یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اکثر ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ تو بہرحال اپنی جوانی برقرار رہے، اس کا استعمال صحیح ہو، دین میں بھی دنیا میں، اس کے لیے بہت سارے اصول ہیں، یہ سب اصول اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ان کو اختیار کریں۔ یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں یہ بات ملتی ہے۔ اب ہر چیز کے اگر حوالے دینا شروع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ایک ایک موضوع پہ ایک بیان کرنا پڑے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ صحت کی قدر کریں، خاص طور پہ 40 سال کے اندر کے لوگ وہ اپنی جوانی کو سمیٹ کر استعمال کریں، اسلام کی ترقی، اپنی ترقی کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔